السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم القيامة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. آمين يا رب العالمين بجاه الرحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. محترم ناظرین اور سامعین کرام، آج انشاءاللہ تعالی ہم تدبر قرآن کلاس میں آغاز کر رہے ہیں۔ آیت نمبر ہے 54 سورہ البقرہ کی۔ سب سے پہلے میرے محترم الحمدللہ ہم یہاں روٹ ورڈ نکالتے ہیں تمام الفاظوں کے۔ شروع کرتے ہیں بسم اللہ۔ وَإِذْ یہ تو حرف ہے، آتینا، وَإِذْ یہ حرف ہے، قال اس کا روٹ ورڈ ہے، لے چکے ہیں بار بار، جو ہے قاوالا، قاوالا، کیوں مضارع ہے یقولو تو ہو جائے گا قاوالا۔ موسیٰ علیہ السلام بتایا تھا، اس کا روٹ ورڈ ہے واسیہ، واسیہ۔ لقومہ یہ قوم جو ہے میرے محترم، یہ اسی سے اس کا روٹ ورڈ نکلا ہے قامہ، قامہ، جی قامہ، یا یہ بھی میرے محترم قاوامہ ہے، یہ بھی بیکوز قامہ یقومو، تو قام یقوم قوم یہ مصدر ہے میرے محترم، جی تو یہاں قوم کا روٹ ورڈ ہے قاوامہ۔ پھر یا قومی وہی روٹ ورڈ ہے قاوامہ، انکم حرف ہے، پھر آ گیا ظلمتم، اس کا روٹ ورڈ ہے ظلامہ، لے چکے ہیں انشاءاللہ، ہلکا پھلکا دہرائیں گے۔ اور پھر میرے محترم انفسکم، یہ نفسن کی جمع ہے اور اس کا روٹ ورڈ ہے نفاسا، نفاسا، ٹھیک ہے۔ پھر میرے محترم باتخاذکم، اتخاذ یہ ہے میرے محترم، اس کا روٹ ورڈ ہے آخاذ، حمزہ خا اور ذال، آخاذ۔ بعد میں بتائیں گے آپ کو، بعد میں جو کیسے ہوا ہے اتخذ، یہ بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد العجلہ، العجلہ کا ہم لے چکے ہیں روٹ ورڈ، اور وہ ہے عاجلہ، عین جیم لام عاجلہ۔ پھر ہے میرے محترم فتوبو، توبو جمع کا صیغہ ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے تاب یتوبو، تو کیا ہو گیا تاوابا، ہے نا، تاوابا، یہ اس کا روٹ ورڈ ہو گیا۔ الا حرف ہے بارئکم، اس کا روٹ ورڈ ہے میرے بابا
با را آ، با را اور حمزہ، با را آ. پھر آ گیا فقتلو، اس کا روٹ ورڈ ہے قاتل، قاتل، ٹھیک. اس کے بعد انفسکم، وہی ریپیٹ ہو رہا ہے، نفسن کی جمع ہے اور روٹ ورڈ ہے نفس. ذالکم خیرن، جی خیرن یہ مصدر ہے میرے محترم، جی یہ اسم ہے تو اس کا روٹ ورڈ ہے خارا، جی خارا یخیرو، خارا یخیرو، اس نے اس کا روٹ ورڈ ہے خایرا جو مصدر میں آ گیا ہے، خایرا یہ اس کا روٹ ہے. بتائیں گے آپ کو میرے محترم، جی بہت پیاری بات اس کے حوالے سے آج انشاءاللہ. عند حرف ہے، پھر آ گیا بارئکم، روٹ ورڈ اگین با را آ، با را اور حمزہ. پھر دیکھیے اگین فتاب آ گیا، دیکھیے تاب یہ آ گیا روٹ ورڈ، تو اس کا روٹ ورڈ کیا ہے تا و با، تا و با، ٹھیک الحمدللہ ٹھیک. اس کے بعد علیکم حرف اور پروناؤن، انہو حرف اور پروناؤن، ہوا پروناؤن، التواب یہ دیکھیے یہ صیغت مبالغہ ہے، جی صیغت مبالغہ بے انتہا توبہ فرمانے والے. تو یہ اس کا روٹ ورڈ وہی ہے توابا، توابا لے چکے ہیں، تیسری دفعہ آ رہا ہے اسی آیت میں. اور اس کے بعد آ گیا الرحیم، مستقل پیار فرمانے والے الحمدللہ. اور اس کا روٹ الحمدللہ بار بار لے چکے ہیں ہم، اور وہ ہے رحیمہ، رحیمہ یہ بھی صیغت مبالغہ ہے فعیل کے وزن پر. ٹھیک ہے صاحب الحمدللہ. یہ تمام آپ کو الحمدللہ روٹ ورڈ آپ کو بتا دیے گئے الحمدللہ. اب آتے ہیں میرے محترم انالیسس کے بارے میں، اعراب اس کا کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں الحمدللہ. دیکھیے واو، واو حرف استئناف، جی بتایا آپ کو الحمدللہ، آپ لے چکے ہیں الحمدللہ ابھی، اور آپ نے ماشاءاللہ اب آپ نے چیک کرنا بھی شروع کر دیا، خوشی کی بات الحمدللہ. جی ایک ہے واو العطف، ایک ہے واو حال، ایک ہے واو قسم، اور یہ ایک ہے واو استئناف، نیا جملہ آغاز کرنے کے لیے. اذ میرے محترم بتایا آپ کو یہ اذ مفعول فیہ، جب اس مفعول فیہ کیوں کہتے ہیں، جس میں زمانہ یا جگہ واضح اس کو کہتے ہیں مفعول فیہ. لیں گے انشاءاللہ اس بک میں جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں آپ کے ساتھ، تھرڈ بک انشاءاللہ. تو اذ مفعول فیہ ہے، اس کا فعل و فاعل کہاں ہے؟ اگر آپ مفعول فیہ کہہ رہے ہیں تو یقیناً اس کا فعل و فاعل ہونا چاہیے، ضروری ہے. تو فعل و فاعل اس کا کیا ہے؟ اذکر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یاد کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی اور اذ مفعول ہو گیا. اب دوسرا جملہ شروع ہو رہا ہے. قال فعل ماض، فعل ماضی ہے مبنی علی الفتح. پھر موسیٰ فاعل ہے مرفوع ہے، کس سے؟ یہ دیکھیے بضمۃ مقدرہ. ہم یہاں ازمشن کریں گے، ازمشن کریں گے کہ یہاں یہ ایک پیش ہے جو مقدر ہے فاعل کی وجہ سے. پھر میرے محترم لی حرف جر قومی، اس کا مجرور، اور پھر قومی مضاف اور ہی مضاف الیہ. تو لقومہ یہ جار و مجرور، اور پھر مضاف اور مضاف الیہ جار و مجرور دونوں یہ مفعول بہ کے خانے میں آ رہے ہیں، مفعول بہ کے خانے میں. پھر میرے محترم یا قوم، بتایا تھا آپ کو میرے محترم یا حرف ندا ہے، یا حرف ندا ہے میرے محترم، اور یہ مبتدا کے خانے میں آتا ہے، یہ مبتدا کے خانے میں آتا ہے. اس کے بعد دیکھیے یہ ہے قومی،
یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے میرے محترم. قومی اور پھر یا مضاف الیہ ہے، قومی ہے قومی، مگر یہاں یا کو حذف کر دیا گیا اور میم پہ زیر رکھ دیا گیا، تو اصل میں یہ زیر ہے مگر اصل محلہ نصب کا ہے، کیونکہ حرف ندا کے بعد اگر مرکب اضافی آتا ہے تو اس پہ زبر آتا ہے، جیسے یا عبد اللہ، یا رسول اللہ. منادہ جس کو پکارا جاتا ہے اگر وہ ایک لفظ سے بنتا ہے اس پہ پیش آئے گا یا محمد یا خالد جی، لیکن اگر وہ مرکب اضافی کی شکل میں آتا ہے اس پر زبر آتا ہے. ٹھیک، یہاں کیوں نہیں آ رہا میرے محترم؟ یہاں بیکوز آپ نے لیا ہے قومی، یہ دیکھ المضاف الی یا المتکلم بن گیا. جب آپ نے پڑھا تھا اعراب تقدیری، ہم اندازے سے ازمشن کرتے ہیں بعض اعرابوں کو، ان میں سے ایک حالت یہ ہے جی. تو قومی بشکل ہم کہیں گے قومی منادا منصوب بفتحۃ مقدرۃ، جی ایک فتحہ ہے جس کو ہم یہاں ازمشن کر رہے ہیں اس کی. اسی لیے یہ رول یاد رکھیے، دیکھیے رول یہی ہے کہ مرکب اضافی اگر ہوگا تو یہ نصب کا خانہ ہے میرے محترم، ختم. اب اگر یہاں کیوں نہیں آ رہا بتا دیے صاحب، کیونکہ یہ مضاف الی یا المتکلم ہو گیا، اور جب مضاف الی یا المتکلم ہوتا ہے کوئی ناؤن کوئی، تو اس کو پھر ہم اعراب کرتے ہیں تقدیری اعراب، اندازے سے ازمشن کرتے ہیں. ٹھیک، تو میرے محترم یہ ہو گیا مبتدا اور خبر جی، یا حرف ندا مبتدا اور مرکب اضافی منادا یہ ہو گیا خبر اس کی. ان حرف توکید آ گیا جی، اور کم اسم ان، اسم ان آ گیا. ٹھیک، پھر ظلمتم یہ فعل ماضی ہے، غائب کا صیغہ، جمع غائب کا صیغہ، تو اس کا فاعل ہے اور میم علامت جمع ہے. انفسکم، انفسا یہ مفعول بھی آ گیا، وہو مضاف، کم مضاف الیہ ہو گیا جی. اور یہ دیکھ اب یہ کیا ہو گیا، ظلمتم انفسکم. ٹھیک، ابھی رک جائیے، یہ بتا دیا آپ کو، ظلم فعل ماضی، تو فاعل، میم علامت الجمع، اور انفسا مفعول به وہو مضاف اور کم مضاف الیہ. بی حرف جر، بی حرف جر میرے محترم، اور اتخاذی یہ مجرور ہے، وہو مضاف اور مضاف بھی ہے، کم جو ہے مضاف الیہ ہے، کم جو ہے کیا ہے مضاف الیہ. ٹھیک، اب میرے محترم العجلہ، العجلہ یہ میرے محترم مفعول بھی ہے جی ثالث. تو انفس مفعول بھی اول، باتخاذی جار و مجرور مفعول بھی ثانی، العجلہ مفعول بھی ثالث، تین مفعول بھی بن رہے ہیں جی. اصل میں اعراب کا فائدہ کیا ہوتا ہے میرے محترم؟ اعراب سے میننگ مکمل ہوتا ہے، تبھی جاننا ضروری ہے کہ فعل کہاں ہے، فاعل کہاں ہے، مفعول بھی کہاں ہے، تاکہ جملہ سمجھ میں آئے. تو یہ مفعول بھی تین ہیں اس کے، انفس باتخاذ العجلہ. ظلمتم کیس، ظلمتم آپ نے ظلم کیا اپنے جانوں کے ساتھ، کیسے کیا؟ بنا لیا آپ نے، کیا بنا لیا؟ العجلہ. یہ تین مفعول بھی ظلم سے ریلیٹڈ ہیں میرے محترم. اچھا اب سنیے، اب یہ پورا جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ اس کا فاعل، اس کے تینوں مفعول کس خانے میں آ رہے ہیں؟ یہ میرے محترم رفع کا اسم خبر و انا کے رفع کے خانے میں آ رہے ہیں.
بیکاز خبر و ان مرفوع ہوتا ہے تو خبر یہاں جملے کی شکل میں آ رہا ہے اور خبر و ان محل رفع کے خانے میں آ رہا ہے. فا جو ہے میرے محترم یہ استئناف ہے. فا حرف عطف بھی ہوتا ہے اور حرف استئناف، یہ حرف عطف ہے. توبو یہ میرے محترم فعل امر ہے، جمع کا صیغہ، جی جمع کا صیغہ ہے توبو، اور واو اس کا فاعل ہے. الا حرف جر، بارئکم بارئی مجرور اور مضاف، کم مضاف الیہ، جار و مجرور دونوں مفعول بہ کے خانے میں آ رہے ہیں. فاقتلوا جی یہ ہے فا، اس کو ہم کہتے ہیں جواب طلب میں، بیکوز توبو یہ طلب ہے تو یہ فا یہ جواب طلب میں آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں فا جواب طلب، جواب طلب کا فا ہے یہ. اقتلوا اگین آ گیا میرے محترم یہ فعل امر، جمع مذکر کا صیغہ، واو اس کا فاعل ہے، انفسا اس کا مفعول بھی ہے اور مضاف بھی ہے، اور کم مضاف الیہ. ٹھیک ہے صاحب، ٹھیک. ذالکم، ذالکم یہ اسم اشارہ ہے میرے محترم جی، اور یہ مبتدا کی شکل میں آ رہا ہے جی. ذالکم مبتدا ہے، خیرن اس کی خبر ہے، لکم جار و مجرور دوسری خبر ہے، عند یہ ہے ظرف مکان، اور بارئی یہ اس کا معمول ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، اور کم اس کا مضاف الیہ ہے. تو یہ ظرف مکان اور اس کا معمول یہ خبر ثالث ہے. خیرن خبر اول، لکم خبر ثانی، عند بارئکم خبر ثالث. جی جب تک میننگ مکمل نہیں ہو جاتا ہم چلائیں گے اس کو میرے محترم جی. اچھا اب میرے محترم فتاب علیکم، یہ فا استئناف ہے جی، نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ جواب طلب نہیں ہے. فتاب علیکم نیا جملہ اسٹارٹ ہو رہا ہے، یہ فا استئناف کے لیے ہے. تابا فعل ماضی اور اس کا فاعل مستتر تقدیرہ اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہے ہیں نا. فتاب اللہ تو اس کا فاعل کہاں ہے؟ ہر فعل کا فاعل ہوتا ہے صاحب، اور بتایا تھا آپ کو فاعل کی 3 قسمیں ہیں. یا تو فاعل کلیئر ہوگا، جاء محمد، ٹھیک، یا ضمیر کلیئر ہوگا، جیسے آپ کہیں ذہب تو یہ فاعل ہے، ضمیر ہے، پروناؤن ہے ظاہر، تو یا تو اسم ظاہر ہوگا فاعل، یا تو ہوگا ضمیر ظاہر پروناؤن جو کلیئر ہو، یا پھر ہوگا ضمیر مستتر، یا پھر وہ چھپا ہوا ہوگا. تو یہاں اللہ ہیڈنگ ہے، یہاں تاب اللہ فاعل ہے، علیکم جار و مجرور مفعول بھی کے خانے میں آ گیا. دوسرا جملہ ان حرف توکید و نصب، اور ہو یہ اس کا اسم ان آ گیا. ٹھیک، ہوا یہ ضمیر فصل ہے، یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کے بعد آنے والا خبر ہے، بدل نہیں. تو التواب یہ دیکھیں، التواب یہ خبر ہے مگر پروپر آ رہی ہے جی. یہ عربی کا گرامر ہے، جب خبر ضمیر فصل کے بعد آئے گی تو ہمیشہ پروپر کی شکل میں آئے گی. التواب خبر ہے میرے محترم جی. اور پھر میرے محترم یہ اس کے بعد الرحیم یہ بھی خبر ہے، خبر ثانی، اس کی ہم صفت نہیں کہیں گے نا.
یہ بھی خبر ہے، یعنی اللہ بیکوز اصل میں صفت اگر آپ کہتے ہیں میرے محترم تو صفت کہنے سے بات الگ ہو جاتی ہے جی، لیکن اگر آپ خبر کہیں گے تو خبر ایک مطلق لفظ ہوتا ہے، لا محدود، الحمدللہ صفت محدود ہو جاتی ہے۔ اس اصطلاح کو آپ یاد کر لیجیے، آئے گا ہمارے ساتھ، التواب خبر، الرحیم بھی خبر، یہ خبر اول، یہ خبر ثانی، خبر اول اور خبر ثانی دو خبر ہیں جی، خبر ہیں، صفت نہیں ہے میرے محترم، نہ صفت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اس کو ہم صفت نہیں قرار دیں گے بلکہ خبر قرار دیں گے، انڈیویجول ناؤن، انڈیویجول ناؤن۔ یہ میرے محترم الحمدللہ ہمارا اعراب مکمل ہوا۔ اب آئیے میرے محترم تفسیر قرآن بالقرآن سے انشاءاللہ تعالی اس مبارک آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا وَإِذْ، اور یاد کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب، بتایا آپ کو بار بار یہ بات دہرائی جا رہی ہے الحمدللہ، ٹھیک، قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لقومہ، اپنے قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، یہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا، یا قومی، اے میری قوم، یا قومی۔ یہاں دیکھیے میرے محترم، یہاں کیوں نہیں کہا گیا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ؟ بات وہی ہوتی نا، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا بے شک آپ لوگوں نے اپنے آپ کے ساتھ ظلم کیا، انکم سے بات کو آغاز کیا جا سکتا تھا اور میننگ میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر یا قومی کیوں کہا گیا جی؟ آپ سمجھ گئے؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، بات صحیح ہے، اصل بات وہی ہے نا، اصل میں جو قول جناب موسیٰ علیہ السلام کا فرمان یہی ہے، انکم ظلمتم، بے شک آپ سب لوگوں نے اپنے جانوں کے ساتھ ظلم کیا، مگر اس سے پہلے یا قومی یہ کیوں کہا گیا میرے محترم جی؟ یہی تو سمجھنا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں دعوت کا طریقہ سکھایا ہے میرے محترم جی، دعوت کے آداب ہیں، تہذیب ہے میرے محترم، نہیں کہا گیا فوراً بات کو آغاز نہیں کیا بلکہ ان کو مخاطب کیا گیا، یا قومی، اے میری قوم کہہ کر۔ آپ اگر آپ کوئی عام بات کرتے ہیں تو اس میں امپورٹنس نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ کسی کو مخاطب کر اس سے گفتگو کرتے ہیں، اٹ مینس کہ آپ اس کو امپورٹنس دے رہے ہیں جی، اس کو عزت دے رہے ہیں، اس کو آنر دے رہے ہیں جی، بائی نیم پکار کر، یا قومی، اے میری قوم۔ اچھا، تو یہاں عزت اور احترام اور ان کو امپورٹنس دینا مقصود تھا، اور پھر دوسری بات یہ میرے محترم، آپ نے فرمایا یا قومی، اے میری قوم۔ انسیت، ان لوگوں، اپنے قوم کو اپنے آپ سے منسوب کر رہے ہیں نا، یہ الگ مقام آ گیا۔ اگر آپ کسی سے کہتے ہیں اے میری بیٹے، اے میرے بھائی، اے میری بہن، تو صاحب یہ تو ایک الگ رشتہ ہو گیا نا الحمدللہ۔ آپ کسی کو مخاطب ایسے ہی کر رہے ہیں، لیکن جب آپ اس سامنے والے مخاطب کو اپنے ذات سے جوڑ دیتے ہیں میرے محترم، اور یہاں دیکھیے یہی تو انسانیت سے محبت سکھایا جا رہا ہے جی، کہ یہ نہیں کہا کہ میری قوم آپ تو مشرک ہو، آپ تو جہنمی ہو، میرا کوئی تعلق نہیں ہے آپ سے، اعوذ باللہ، نا، ان کو یا قومی، اے میری قوم اپنے آپ سے منسوب کر رہے ہیں میرے محترم۔ آج تم تعلق ختم کر دیتے ہیں نا، اگر بیچارہ کوئی بینک میں کام کر رہا ہے ماشاءاللہ،
اس کے خلاف پورا خاندان کھڑا ہو جاتا ہے کہ نہیں صاحب بس اب ان کے گھر نہیں جایا جائے گا، ان کے گھر کھانا نہیں کھائیں گے، ان کے گھر پینے نہیں جائیں گے، ان کے رشتے نہیں دیں گے نہ لیں گے۔ مگر کمال دیکھیے، بیک میں کام کرنے والے سے قطع تعلق اور یہودیوں سے قطع تعلق نہیں ہے۔ ہاں، کمال تو یہ ہے، یہودیوں کے ساتھ رشتہ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، ان کا کھانا کھانے کے لیے بھی تیار ہیں، اور قرآن کی دلیلیں دیتے ہیں۔ تو صاحب اگر یہودی اتنے عزیز ہیں آپ کو، تو بیچارہ بیک میں کام کرنے والے کا کیا قصور ہے بھائی؟ دیکھا آپ نے کس طریقے سے ہمیں اپنوں سے توڑا گیا، جی اپنوں سے توڑا گیا۔ کلمہ گو مسلمان الحمدللہ، نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، حج عمرہ کرنے والے، الحمدللہ ہم مسلمان، ہم کو توڑا گیا کہ نہیں صاحب نے ان کا کھانا نہیں کھا سکتے آپ، نہ ان کے ساتھ شادی، نہ مگر یہودیوں کا کھانا بھی کھا سکتے ہیں الحمدللہ، ان کے ہاں ان کو سسرال بھی اپنا بنا سکتے ہیں، ان سے تعلق بھی رکھ سکتے ہیں، سب جائز ہے یہودیوں کے لیے، اپنے مسلمان کلمہ گو کے لیے جائز نہیں ہے۔ سوچئے میرے محترم، کہاں پہنچا دیا ہمیں میرے محترم، کہاں پہنچا دیا۔ تو یہاں یا قومی، اے میری قوم، انسیت۔ اب آئیے میرے محترم اس کی دلیل آئیے، الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم ہے میرے محترم۔ جی سورہ الزمر کی طرف آتے ہیں میرے محترم، سورہ نمبر ہے 39 میرے محترم، آئیے سورہ نمبر 39 ہے، اور میرے محترم آیت نمبر ہے 53، آیت نمبر 53 کھول لیجئے پلیز تاکہ آپ کو نظر آ جائے۔ الحمدللہ سورہ نمبر 39 سورہ الزمر اور آیت نمبر 53 ذرا کھول لیجئے پلیز، آپ کے سامنے ہو، جی آپ کے سامنے ہو، کتاب اللہ آپ کے ساتھ ہونا چاہیے، آپ کے سامنے۔ الحمدللہ اب آپ عربی بھی سمجھنے لگے ہیں، الحمدللہ اپنے مرضی سے میں ترجمہ نہیں کر سکتا، جی تبھی تو کہتا ہوں میرے محترم، عربی زبان کو خوب اچھی طرح سیکھ لیں اور خوب اچھی طرح لوگوں کو سکھائیے، جتنا اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں۔ جی یہ دیکھیں، قل فرما دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاں بھی قل آئے گا اس سے مراد میرے حبیب، میرے آقا، سرور کائنات، فداہ بی امی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ابھی الحمدللہ میں نے اب سیرت مبارکہ کا آغاز کر دیا ہے، تھوڑا بہت انشاءاللہ وقت لگے گا مگر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ سیرت مبارکہ قرآن سے بیان کروں گا انشاء تعالیٰ آپ کے لیے، ہمیں روایات کی ضرورت نہیں میرے محترم۔ رب کریم نے، رب رحیم نے اپنے محبوب کے بارے میں کیا کیا کہا ہے وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بہرحال فرمایا، قل فرما دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دی یا عبادی، اے میرے بندو، اللہ تعالیٰ فرمایا اے میرے بندو، کن سے کہا جا رہا ہے اے میرے بندو؟ متقی حضرات خیر کے ساتھ، نمازی، روزہ رکھنے والے، گٹ اپ بنانے والے، کن سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے بندے؟ کون؟ پڑھ لیجئے قرآن، آئیے فرمایا میرے بندے کون؟ الذین، یہ تفسیر قرآن بالقرآن، کون ہے میرے بندے؟ الذین، جو اسرفوا، جنہوں نے اسراف کیا، اردو کا لفظ ہے، اسراف کا مطلب پیسے تو نہیں ہوں گے نا ادھر میرے محترم، ہے نا، یہاں اسراف کیا کیا مطلب؟ یعنی گناہوں میں اسراف کیا، گناہوں میں زیادتی کری، پیسوں میں نہیں نا، یہاں پیسوں کا تذکرہ نہیں ہے۔ اسرفوا، انہوں نے اسراف کیا گناہوں میں، یعنی خوب انتہائی گناہ کیے، اس نے کہا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ کے ساتھ بہت اسراف کیا، یعنی بہت سارے گناہ کرتے چلے گئے، بہت بڑے بڑے گناہ اور خطا کاروں کو اللہ تعالی
اپنے بندے قرار دے رہے ہیں. یہ دیکھیے آپ اس آیت کو یاد رکھیے اور پھر آپ کمپیریزن کیجیے گا جو ہمیں روایات سے تعلیم دی جاتی ہے جی کہ غیر مسلم کو آپ سلام مت کیجیے، غیر مسلم کا راستہ روکیے. اعوذ باللہ غنڈہ گری سکھائی جاتی ہے. جی کہتے ہیں کہ اگر ایک راستہ ہے تنگ، اعوذ باللہ، یہ دیکھیں، اور سامنے سے آپ ماشاءاللہ آپ متقی، آپ جنتی آ رہے ہیں اور سامنے سے کوئی دوزخی آ رہا ہے بیچارہ کافر، تو کہا جاتا ہے کہ ذرا آپ سینہ تان کے کھڑے ہو جائیے، راستہ اس کی نہ روکیے اور وہ بیچارہ دیوار سے چپک کر چلا جائے. یہ اسلام کی تعلیم ہو سکتی ہے؟ یہ شیطان کی تعلیم ہے میرے محترم. یہ کیا غنڈگری سکھائی جا رہی ہے، دادگری، اعوذ باللہ. صحیح تو کر رہے ہیں پھر مسلمان جو کر رہے ہیں. یہ ہے اسلام. یہ اسلام سکھائے گا آپ کو کہ آپ سینہ تان کے اس کو تنگ کریے. اعوذ باللہ. یہ کون سا دین ہے میرے محترم؟ اعوذ باللہ. قرآن کیا کہہ رہا ہے دیکھ لیجئے. جن کو ہم اپنے گھر میں بلانا پسند نہیں کرتے ہیں، ہے نا، جن کے گھر ہم جانا پسند نہیں کرتے ہیں، جن کو سلام کرنا ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اپنے بندے قرار دے رہے ہیں. بس یہ آیت ہے ہماری لیے. اور میں تو اپنے آپ کو اسی میں شمار کرتا ہوں، قسم ہے رب کائنات کی. جی بتایا تھا آپ کو میری پسندیدہ آیت. جی پھر بتا دوں آپ کو. جی ہم نے کبھی دعویٰ نہیں کیا صاحب. میری پسندیدہ آیت سورہ التوبہ ہے، سورہ نمبر 9 ہے میرے محترم. جی اور آیت نمبر میرے محترم، آیت نمبر یہ ہے، اللہ اکبر، یہ دیکھیں آیت نمبر 102. یہ میری آیت ہے، یہ میں ہوں. فرمایا وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، اور لوگ ہیں کچھ جنہوں نے اعتراف کیا اپنے خطاؤں کا. خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا، انہوں نے مکس کیا اعمال صالحہ کو، وَآخَرَ سَيِّئًا، کچھ اچھے کام کیے کچھ برے کام کیے. جی عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، شاید کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لیں اور ان کو بخش دیں. یہ دعویٰ کرنا کہ صاحب ہم نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا ہے، ہم نے کبھی خطا نہیں کی ہے، سب میرے محترم لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہیں. زبانی ہے، سب کو پتہ ہے. یہ ہر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ فلاں صاحب نے 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کری. میرے حبیب نے تو کبھی اسے نہیں کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ماشاءاللہ آپ کے حضرات حبیب میرے آقا سے آگے بڑھ گئے. یہ ہے قرآن نے بتا دیا کہ صاحب رات کو سوئیے، آپ رات کو اپنی نیند کے لیے بنایا ہے، آپ کے سکون کے لیے. ہاں رات کا کچھ حصہ قیام کر لیجئے، کوئی مشکل نہیں. مگر یہ کہنا ماشاءاللہ ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میرے استاذ اور میرے شیخ اور میرے حضرت جی سبھی کے ماشاءاللہ 40-50 سال تک انہوں نے عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کری، اور بہت بڑی دعوے کرتے ہیں. اور نبی کا بھی تذکرہ، ان کے خواب میں نبی آ رہے ہیں اور نبی فرما رہے ہیں کہ پاکستان کا حالت یہ ہو رہا ہے، اور نبی ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو بتائیے کہ لوگ یوں پڑھنا شروع کر دیں. اس کا مطلب مقام کس کا بڑا ہوا؟ ان کا، جن کے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں نا. یہی ہے میرے محترم، یہی ڈیمانڈ، ریکوائرمنٹ لوگوں کو یہی ہے. بڑے بڑے دعوے کریے، بڑے بڑے کرامات کے دعویٰ کریے، جھوٹ بولیے بڑے بڑے، اتنے بڑے متقی ہو جائیں گے آپ. دنیا میں یہی سکہ چلتا ہے میرے محترم دنیا میں. اسی لیے آپ دیکھیے کبھی کوئی آگے کوئی ماشاءاللہ نمازی یا متقی یا لبادہ بنایا وہ مسلمان
کبھی وہ آگے بڑھ کر کسی کو سلام کرے گا؟ ہرگز نہیں، توہین ہے صاحب، ان کی توہین ہے۔ اور قرآن نے کیا کہا ان لوگوں کے بارے میں جو حد سے زیادہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے بندے قرار دے رہے ہیں، اپنے بندے، میرے بندے ہیں آپ۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں میرے محترم، بس ہم اللہ تعالیٰ کے ہی ہونا چاہتے ہیں، اس نے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ رحیم اور کریم کوئی نہیں میرے محترم۔ جی جی، تمام نسبتیں بے فائدہ ہیں میرے محترم، تمام وقتی ہیں، ختم ہو جائیں گے، لوگ ٹھوکر مار دیں گے آپ کو، بھول جائیں گے، یقین مانیے۔ مگر اللہ تعالیٰ سے رشتہ اللہ تعالیٰ کے ہو کے رہیے، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو نہ بھلائیں گے، نہ بے سہارا چھوڑیں گے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ لوگوں سے نسبتیں کرنا چھوڑ دیں، کچھ حقیقت نہیں میرے محترم، کوئی حقیقت نہیں، ریلی کوئی نہیں، سب جھوٹ کا پلندہ ہے، اعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کے بن کے رہیں میرے محترم، اسی میں عظمت ہے، اسی میں رحمت ہے، اسی میں برکت ہے، اسی میں سب کچھ ہے۔ اسی میرے محترم یا قومی کہا، انسیت پیدا کرنے کے لیے، امپورٹنس دینے کے لیے اور انسیت پیدا کرنے کے لیے۔ اب آئیے میرے محترم سورہ الاعراف کی طرف آتے ہیں، آئیے یہاں دیکھتے ہیں میرے محترم، یہاں آتے ہیں میرے محترم، الحمدللہ، آیت نمبر ہے الاعراف 7 ہے میرے محترم، اور آیت نمبر ہے 59۔ وہاں بھی یہی دیکھی، ہر نبی کو یہی تعلیم دی گئی، لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قومی، یہ دیکھیں، البتہ یقیناً ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، انہوں نے بھی کہا اے میری قوم، انسیت۔ ارے صاحب پہلے ان کو امپورٹنس تو دوں، پہلے ان کو اپنے ذات سے تو جوڑوں، ان سے محبت تو کروں، پیار تو کروں، ان سے کہوں کہ آپ میرے ہیں، آپ میری قوم کے ہیں، آپ مجھ جیسے انسان ہیں، آپ میرے ہیں، کوئی غیر نہیں ہے آپ۔ جب آپ کہتے ہیں اے میری قوم، تو یہاں آپ محبت کا اظہار کر رہے ہیں، پیار کا اظہار کر رہے ہیں، الحمدللہ۔ تو یہی تو اصل مقصود ہے، خیر خواہی کا جذبہ، محبت کا جذبہ پہلے ان تک پہنچائیے، تیلی پیٹھی کے تھرو، اپنے ریزز کے تھرو ان کو یہ پیغام پہنچائیے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں بابا۔ اب وہ آپ کی بات سنیں گے یقیناً۔ ہر نبی نے اپنے قوم کو اپنے آپ سے جوڑا، اور ہم کو روایات کے تھرو کیا سکھایا کہ نہیں صاحب، آپ کافروں کا کوئی تعلق نہیں آپ سے، ہاں جہنمی، نہ آپ نے اس کو سلام کرنا ہے، نہ اس کی طرف دیکھنا ہے، اور جب بھی دیکھنا ہے بد دعا دینی ہے، اس کو ہٹائیے اس کو۔ ماشاءاللہ، تبھی قرآن نہیں پڑھنے دیتے، نہ عربی زبان سکھاتے ہیں میرے محترم۔ جی، عربی زبان سے روکنے کا مقصد در حقیقت قرآن سے روکنا تھا میرے محترم، اور قرآن سے روکنے کا مقصد ہمیں دین الہی سے روکنا تھا، تاکہ اپنے باطل ادیان کو اور اپنے باطل تھیوریز کو ہم تک پہنچا سکیں، اور پہنچا رہے ہیں۔ سبھی ماشاءاللہ کہتے ہیں مطالب قرآن، ماشاءاللہ کہاں سے آگئے مطالب قرآن؟ کس نے سکھا دیا آپ کو مطالب قرآن؟ کس نے؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس ان مطالب قرآن کے جن کو آپ مطالب قرآن کہتے ہو؟ کہاں ہے اس کی دلیل؟ کوئی دلیل نہیں قرآن میں، اپنی مرضی سے میرے محترم، اعوذ باللہ، نہیں میرے محترم۔ اچھا آگے چلیے، ایک اور نصیحت کی بات، آیت نمبر میرے محترم 65 پہ آ جائیے، اوپر ہم نے پڑھا 59 سورہ اعراف کو چل رہے ہیں، اب آ جائیے 65 پہ آ جائیے، دیکھیے
وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. اخاہم، ان کے بھائی، مشرکوں کے بھائی، مشرکوں کے بھائی. آج تو کہا جاتا ہے کہ نہیں صاحب مشرک سے تو آپ دور رہیے، اس کو نکالیے اپنے گھر سے، اگر آپ کا بھائی ہے نکالیے اس کو. اور قرآن نے کیا کہا؟ انبیاء کو ان کا بھائی قرار دیا. کیوں کہا بھائی میرے محترم؟ کون سی بھائی بندی کی بات ہو رہی ہے ادھر؟ بلڈ ریلیشن کی؟ نہیں، یقیناً نہیں نا صاحب. بیکوز ایک نبی سب کے بھائی کیسے ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتا نا. یہ معنوی لحاظ سے میرے محترم، میٹافیریکل، مجازن، حقیقتاً نہیں مجازن کہا جا رہا ہے. ابھی آئیں گے اس بات پہ ہم، حقیقت اور مجاز پہ. آج مجازن کہا جا رہا ہے نا. کیوں؟ انسیت پیدا کرنے کے لیے. جب آپ قوم سے کہیں گے کہ صاحب ہم آپ کی ہی بھائی کو آپ کی ہم نے بھیجا، یعنی آپ کی سم ون آف یو، آپ میں سے ہی ایک ہے، وہ کوئی غیر نہیں، آپ کے بھائی ہیں، تو آپ کے بھائی آپ کے خیر خواہی چاہتے ہیں آپ کے لیے. آپ کے بھائی آپ کے لیے کبھی برا نہیں چاہتے. یہ احساس دلانا تھا میرے محترم مدعو کو، جن کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ کے بھائی ہیں. انبیاء کو بھائی کہا. آگے چلیے میرے محترم، آئیے آیت نمبر 73 الاعراف میں چل رہے ہیں. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اللہ اکبر. اور قوم سمود کے پاس ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا. یہ دیکھیں کتنی انسیت، کتنا ربط کیا جا رہا ہے میرے محترم. تبھی تو دعوت کام آئے گی میرے محترم. دعوت پنپتی ہے، پروان چڑھتی ہے محبت اور خیرخواہی کے انوائرمنٹ میں. جب تک سامنے والے کو یقین نہ ہو کہ آپ اس سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، آپ اس کی بے انتہائی حد تک خیر خواہ ہیں، اس وقت تک وہ آپ کی بات نہیں سنے گا میرے محترم. آج ہم سے کہا جاتا ہے بس بولیے صاحب، بول دیجئے. تو صاحب کیا بولوں؟ وہ سامنے والے کو پہلے بولنے سے پہلے اس کو میں نے ایک احساس پہنچانا ہے، اس کو اپنی کیفیات اور جذبات پہلے اس تک میں نے پہنچانی ہیں، بعد میں اللہ تعالیٰ کی بات کروں گا اس سے یقیناً. مگر یہ ہو نہ سکا. آگے چلیے میرے محترم، آیت نمبر 85 کی طرف آئیے. ہم سورہ الاعراف میں ہی چل رہے ہیں. فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور قوم مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا. دیکھا آپ نے میرے محترم، اللہ تعالیٰ کی تعلیم یہی ہے کہ تمام انسانیت کو اپنا بھائی قرار دیجئے، ان کا بھائی بنیے. اور سب سے کلوز رشتہ یہی ہے نا میرے محترم. جی جی، دوستی سے زیادہ کلوز رشتہ ہے بھائی اور بہن کا. جی، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. دوست کا رشتہ ثانوی ہے. جی، اصل رشتہ میرے محترم وہ بھائی بندی کا رشتہ ہے. آپ کسی کے بھائی ہیں، آپ کی کوئی بہن ہے، یہ ہے میرے محترم رشتہ. اس رشتے میں نا اللہ نے بنایا ہے ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت میرے محترم بھر دی گئی ہے. آپ کے سامنے مشاہدے میں ہے. ٹھیک اسی طریقے سے بھائی کی، بہن بھائیوں کی محبت اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے دل میں بھرپور طریقے سے بھر دی ہے میرے محترم. دیکھ لیجیے آپ، بھائی اپنے بھائی کی تکلیف کو برداشت نہیں کرتا. جی، بہن اپنے بھائی کی تکلیف کو برداشت نہیں کرتی. اپنی جان لگا لی کہ میرے محترم اپنے بہن اور اپنے بھائیوں کے لیے. یہی اصل ہے نا، آپ کے سامنے.
بھائی کی پردہ پوشی کرنا، بھائی کا خیال کرنا، بھائی کے کام آنا، بھائی کا ادب کرنا، احترام کرنا، ان کے کہنے سے پہلے ان کی ہر بات کو ماننا، یہی ہے نا میرے محترم. تبھی بھائی کا رشتہ دیا میرے محترم، خیر خواہی. اسی لیے میرے محترم یہاں موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی جو یہ لفظ ہے یا قومی، یہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم ہے. یاد رکھیے گا آیت نمبر 53 سورہ الزمر 39 کی 53 عظیم آیت میرے محترم. وقت نہیں کہ اس کو میں آپ کے لیے ایکسپلین کروں، بس وہ دلیل آپ کو دے دی. یا عبادی، انتہائی گنہگاروں کو، خطا کاروں کو، گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے بندے قرار دے رہے ہیں. بس یہ پیغام یاد رکھیے. ہم نے بھی میرے محترم تمام لوگوں کو اپنا قرار دینا ہے، ان سے قطع تعلق نہیں ہونا. جی یہ اصل پیغام ہے. فرمایا انکم، بے شک آپ سب، ظلمتم انفسکم، آپ نے اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کری. بتایا تھا میرے محترم، یہ بات آپ کی چکی ہے پہلے. فرمایا کیا آپ نے زیادتی کری اپنے آپ کے ساتھ؟ آپ کو بارہا بتایا کہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ ظالم سامنے والا انسان ہے. یس یہی ہے سیاست جو کرنی تھی میرے محترم، سامنے والے انسان کو ظالم قرار دینا اور اپنے آپ کو اپنی جگہ اور اس کی جگہ اپنے آپ کو فٹ کرنا کہ صاحب وہ ظالم تھا، ہم آپ کو انصاف دلائیں گے. پھر وہ ظالم بنیں گے، دوسروں کو نعرہ موقع ملے گا کہ صاحب یہ بھی ظالم نکلے، ہم آپ کو انصاف دلائیں گے. یہ چل رہا ہے، بہرحال چلتا رہے گا تا قیامت. مگر قرآن نے ہمیشہ جب بھی ظلم کی بات کری میرے محترم تو بتایا کہ انسان خود اپنے آپ کے ساتھ ظلم کرتا ہے. ظالم خود انسان ہے، سامنے والا نہیں ہے. خود انسان سب سے بڑا ظالم ہے. یہ مکمل وضاحت ہم نے کی تھی آپ کے ساتھ الحمدللہ میرے محترم. کیا فرمایا؟ انہوں نے اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کری. کیا کیا؟ باتخاذکم العجل، جب آپ نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا. دیکھیں یہاں بھی اتخاذکم العجل، بس آپ نے بچھڑے کو بنا لیا. کیا بنا لیا؟ یہاں تذکرہ نہیں کیا. جی سورہ طٰہٰ میں ہے نا، بتایا تھا آپ کو، پھر بتاؤں گا. اچھا یہاں بتایا تھا آپ کو میرے محترم، اخذ اس کا روٹ ورڈ ہے حمزہ، خا اور ذال. جب میرے محترم یہ افتعل کے وزن پہ جائے گا تو کیا ہوگا؟ اعتخذ. اعتخذ ایک حمزہ اس کا اور ایک حمزہ اس کا اوریجنل، مگر دو حمزے زبان پہ بھاری ہیں میرے محترم، اسی لیے ایک حمزہ دوسرا والا حمزہ اس کو تا میں کنورٹ کر دیا جائے گا، تو اس طریقے سے دو تا ہو جائیں گے، اسی لیے ہو گیا اتخذ. یہ دیکھیں جی اصل میں ہے اعتخذ، مگر یہ ہو گیا اتخذ، حمزہ کو تا میں بدل دیا گیا. یہ دیکھیں شان رحیمی اور کریمی. پھر وہی بات الحمدللہ ہر آیت میں آ رہی ہے یہ بات. جی ہر آیت میں اللہ تعالیٰ نے لفظ کو آسان کر دیا ہماری زبان پر. تو بس آپ ہمیشہ یہ ذہن نشین رکھیے کہ رب رحیم اور کریم جو ہماری زبان پہ سختی اور ڈیفیکلٹی کو پسند نہیں فرماتے، وہ ہمیں ایسی تعلیمات کیسے دے سکتے ہیں جس میں ڈیفیکلٹی ہو اور جس میں مشقت ہو؟ ناممکن. ٹھیک ہے صاحب، ناممکن. یہاں میرے محترم انہوں نے بنا لیا بچڑے کو اپنا معبود. یہاں تذکرہ نہیں، بس یہاں اتخاذکم العجل، آپ نے بنا لیا بچڑے کو. اس کی تفصیل کہاں آئے گی میرے محترم؟ وہ آئے گی سورہ طٰہٰ میں، سورہ نمبر 20 ہے اور آیت نمبر 88 وہاں آیا فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ. 88 سورہ طٰہٰ. یہ تفسیر القرآن بالقرآن،
یہاں تو نہیں لکھا نا، اسی لیے ہم پھر آیت کو وہاں سے اٹھائیں گے. ٹھیک. اب میرے محترم فرمایا فتوبو، بس آپ توبہ کریں، الی بارئکم، بتایا تھا آپ کو رجوع کریں الی اللہ، رجوع کریں اپنے بارئ کی طرف. اور باری کا مطلب کیا ہے میرے محترم؟ بتایا آپ کو برآ. جی 3 چیزیں ہیں میرے محترم. خلق، خلق کا مطلب ہے میرے محترم جی عناصر سے، کچھ عناصر سے کسی چیز کو کریٹ کرنا. جیسے انسان کو اللہ نے خلق الانسان من طین، ٹھیک، ایک خلقہ ہے میرے محترم، اور ایک ہے میرے محترم یہ ہے برآ. برآ کا مطلب ہے عدم سے کسی چیز کو وجود میں لانا، یعنی عناصر کے بغیر عدم سے کسی چیز کو وجود میں لانا، یہ ہے بارئ. جی الحمدللہ. اسی طریقے سے میرے محترم اللہ تعالی فرمایا الموجد، جی الخالق، البارئ، المصور. بتایا تھا آپ کو المصور میرے محترم مصور کا مطلب بھی الخالق ہیں، الخالق. مگر فرق کیا ہے المصور میں؟ بتایا تھا آپ کو المصور جو اندھیروں میں 3 اندھیروں کے باوجود کسی چیز کو تخلیق کرنا، یہ ہے المصور میرے محترم. اردو کا مصور نہیں، وہ اس کو اردو میں لے گئے نہیں میرے محترم. مصور کا مطلب الخالق ہیں، کریٹر ہیں. بہرحال تو میرے محترم یہاں فرمایا گیا کہ آپ رجوع کریں اپنے بارئ کی طرف، جنہوں نے آپ کو عدم سے وجود میں اللہ نے آپ کو لائے ہیں. میرے محترم عدم سے وجود میں لانا، جی یہ کہاں ہے؟ یہاں تخلیق کی بات نہیں ہو رہی نا، یا ایک معنوی بات ہو رہی ہے. سورہ الدہر ہے میرے محترم، آئیے چلتے ہیں. سورہ الدہر ہے، سورہ نمبر ہے 76 میرے محترم، اور پہلی آیت ہے. جب فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هل أتى، کیا نہیں آیا تھا انسان پر ایسا زمانہ کہ اس کا تذکرہ ہی نہ تھا، عدم میں تھا میرے محترم. جی تبھی اللہ تعالی یاد دلا رہے ہیں کہ صاحب آپ رجوع کریں. آپ نے اتنی بڑی جرت کر لی، آپ نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا. جی آپ توبہ کریں اس ذات عالیہ کی طرف جنہوں نے آپ کو عدم سے وجود میں لائے ہیں. یعنی جب آپ کا تذکرہ ہی نہ تھا، اللہ تعالی نے ہی آپ کو وجود میں لائے، اور وجود میں لانے کے لیے آپ کی تخلیق فرمائی. یہ نا جس طریقے سے میرے محترم دیکھیے اللہ تعالی نے انسان کو مخاطب کیا. جی سورہ انفطار کی طرف آتے ہیں. الانفطار میرے محترم سورہ نمبر ہے 82، کھول لیجئے. 82 ہے، یہ تفسیر قرآن بالقرآن کے حوالے سے کلیئر ہو جائے گی. 82 اور آیت نمبر 6 ہے. فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے آپ کو دھوکہ دے دیا ہے رب کریم کے حوالے سے؟ کیا ہے؟ اب دیکھیے کون ہے رب کریم؟ تفسیر قرآن بالقرآن اگلی آیت فرمایا الذی، جنہوں نے خلقکا، آپ کو پیدا فرمایا، فسواکا، تو آپ کو درست فرمایا، فعدلک، اور آپ کو بہترین ساخت عطا کری. یعنی آپ اللہ رب کریم کے سامنے، رب کریم کے مد مقابل کھڑے ہو رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہ سوچئے نا صاحب، اس ذات عالیہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں آپ، جنہوں نے آپ کو وجود میں لانے والے وہ ہیں. اگر آپ کو وجود میں نہ لاتے تو آپ کا وجود ہی نہ ہوتا. یہی نا؟ یس، یہی تو عجیب بات ہے میرے محترم. آج انسان کی میرے محترم کہ وہ اللہ رب العزت والجلال کی نفی کرتا ہے، بیچارہ ہے.
اللہ تعالیٰ کی نفی کرتا ہے، اور پھر میرے حبیب، میرے آقا سرور کائنات فدا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نفی کرتا ہے۔ ارے ان کی نفی کا جو آپ کو وجود میں لائے ہیں، اللہ نہیں آپ کو وجود میں لائے، اللہ ہی نے آپ کو پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام صلاحیتوں سے نوازا، تمام اسکل سے نوازا، زبان سے نوازا، اسی زبان سے اللہ کا انکار کرتے پھر رہے ہو، اسی زبان سے غلط باتیں کرتے ہو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ یہ ہے شکر کا طریقہ، مگر انسان وہی کرتا ہے۔ تبھی میرے محترم فرمایا آپ لوگوں نے زیادتی کری اپنی جانوں کے ساتھ، اتنا کہہ دیا صاحب۔ یہ دیکھیں کیا فرمایا کہ آپ جہنمی ہو گئے۔ بتائیے آپ آج اگر کوئی آج بچڑے کی بات کرنا شروع کر دے، کیا ہوگا بیچارے کا؟ تو قرآن نے تو نہیں کہا نا، قرآن نے نہیں کہا کہ آپ نے بچڑے کی بات کری تو آپ دوزخی ہو گئے، اب آپ جہنمی ہو گئے۔ کہاں ہے قرآن میں؟ نہیں ہے میرے محترم، بیکوز اللہ تعالیٰ کی شان کریمی اور رحیمی کے خلاف ہے یہ بات۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کو کور کرتے ہیں، جی انسان خطا کا پتلا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کی خطاؤں کو کور کرتے ہیں، اس کی راہ رحمت کے دروازے کھولتے ہیں، جی نہیں کہا کہ آپ دوزخی ہیں خلاص جائیے، فرمایا رجوع کر لیجیے، آئیے رجوع کر لیجیے۔ اور آیت میرے محترم اس سے پہلے جو ہم لے چکے ہیں، آیت نمبر 52 یاد رکھیے، ثم عفونا عنکم، جی ان کی اس بڑی غلطی کو پہلے ہی اللہ نے ابتداءً معاف فرما دیا، جی یہاں جو آیت ہے میرے محترم اسی بات کو دہرایا جا رہا ہے، جی اسی بات کو دہرایا جا رہا ہے آئندہ احتیاط کرنے کے لیے۔ دیکھیں فرمایا اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے زیادتی کری، اپنے آپ کے ساتھ ظلم کیا، اسی لیے آپ رجوع کریں اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو کیسے رجوع کریں، کیا کریں؟ فرمایا اقتلوا انفسکم، قتل کریں اپنی جانوں کو۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے میرے محترم، جی اب آپ یاد رکھیں میرے محترم، آیت نمبر 52 میں درگزر کر دیا گیا ہے، جی معاف کر دیا گیا اسی گناہ کا نا میرے محترم۔ دیکھ لیجئے میرے محترم، آیت نمبر 52 میں بتایا کہ آپ لوگوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنایا۔ آیت 52 میں ابتداءً اعلان فرما دیا گیا شان رحیمی اور کریمی کا، جی اب اسی بات کو یہاں میرے محترم دہرایا جا رہا ہے 54 میں، اسی بات کو دہرایا جا رہا ہے۔ اب یہاں جو فرمایا گیا اقتلوا انفسکم، اس میں میرے محترم بہرحال کچھ لوگوں کے جو خیالات ہیں وہ تو آپ پڑھ چکے ہیں، تفاسیر میں لکھا ہے سب کچھ، مگر میرے محترم شان کریمی اور رحیمی کیا ہے؟ نمبر 1 میرے محترم دیکھیے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے، اور بلکہ ہر زبان میں لفظ کی ایک حقیقی میننگ ہوتی ہے، ایک اس کی مجازن ہوتی ہے معنوی لحاظ سے، جی مثال کے طور پر جب آپ کہتے ہیں جناح، جیم نون الف ہا، جناح پر، جناح پر کو کہتے ہیں، ٹھیک میرے محترم، لیکن جب قرآن کریم میں آتا ہے سورہ الاسراء میں جب فرمایا گیا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جب ہمیں کہا جا رہا ہے یہ آیت نمبر 24 میں اخفض لہما، آپ جھکا دیجیے ان کے لیے، ان دونوں کے لیے جناح الذل، جی جناح الذل یعنی عاجزی کا پر۔ تو کیا عاجزی کا کوئی پر ہوتا ہے میرے محترم؟ نہیں ہے نا، معنوی لحاظ سے، ٹھیک ہے سر؟ اچھا بے شمار آیات میرے محترم، جی یہی قرآن کا اعجاز ہے میرے محترم، یہی قرآن کی عظمت ہے۔
امام علی عالی مقام علیہ السلام فرمایا کرتے تھے القرآن فیہ حقیقت و مجاز والمجاز غالب و اجمل. فرمایا کرتے تھے قرآن کریم میں بعض الفاظ حقیقی معنوں میں بھی آئے ہیں، بعض وہی الفاظ مجازن بھی آئے ہیں معنوی لحاظ سے، جس کو ہم کہتے ہیں میٹافریکل. اور فرمایا کرتے تھے اور وہ زیادہ ہے قرآن میں. جی، اور یہی میرے محترم کسی بھی کلام کا حسن ہے. جی، جب آپ کسی سخی انسان سے کہتے ہیں کہ آپ سمندر کے مانند ہیں، کتنا اچھا مفہوم ہے. جب آپ کسی کو کسی علم والے کو بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کا علم پہاڑوں کے مانند مضبوط ہے، یا آپ کا ایمان پہاڑوں کے مانند ہے، یہ مجازن ہے میرے محترم. تو یہاں کچھ لوگوں نے یہ سمجھا، جبکہ میرے محترم تمام مفسرین جب چاہتے ہیں میرے محترم تو لفظ کو مجاز کی طرف لے جاتے ہیں. جی جی جی، جب چاہتے ہیں لفظ کو مجاز کی طرف لے جاتے ہیں کہ صاحب اس سے مراد مجازی میننگ ہے، معنوی حقیقی میننگ نہیں ہے. مگر جب یہودی روایات کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں نہیں صاحب یہودی روایت پہ عمل کر لو. میرے محترم میں آپ کو پہلے بتا چکا، قتل کا مطلب قرآن کریم میں دو میننگ آتے ہیں، دونوں قرآن الحمدللہ. یقیناً میرے محترم ایک قتل کا مطلب وہی ہے قتل کرنا، to kill someone، ٹھیک، مگر قتل کا مطلب جھگڑنا بھی ہے، لڑنا بھی ہے، جھگڑنا بھی ہے. جی آئیے میرے محترم، یہ کہاں آتا ہے میرے محترم؟ دیکھ لیجئے سورہ القصص میں آئیے، اور یہ سورہ نمبر 28 ہے میرے محترم، اور آیت نمبر ہے 15. فرمایا وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ، 28 کے 15 کھول لیجئے. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ. تو انہوں دیکھا جناب موسیٰ علیہ السلام شہر میں آئے، جب لوگ سو رہے تھے تو آپ نے پایا دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے. یہاں یقتتلان کا مطلب لڑ رہے تھے، قتل نہیں کر رہے تھے ایک دوسرے کو. سورہ حجرات میں بھی یہی میننگ آتی میرے محترم. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، یہ سورہ نمبر 49 ہے، اور 49 میں میرے محترم آیت نمبر 10 ہے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر دو گروہ اہل ایمان میں سے آپس میں لڑائی جھگڑا کریں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے درمیان صلح کریں. ورنہ اگر قتل کر دیں گے دوسرے کو تو صلح کس کے درمیان ہوگی؟ تو میرے محترم یہاں قتل کا مطلب معنوی لحاظ سے میرے محترم یہاں تعلیم دی جا رہی کہ آئندہ آپ نے سدباب کرنا ہوگا. ہم نے آپ سے درگزر کر دیا، آپ کی رجوع کرنے سے پہلے ہم نے درگزر کر دیا، اب بتایا جا رہا ہے اب آپ رجوع کریے، اور آئندہ آپ زندگی کیسے گزاریں گے؟ اقتلوا انفسکم، اپنی خواہشات، اپنے نفس میں خواہشات ہوتے ہیں نا میرے محترم، نفس کے خواہشات کو قتل کرتے چلے جائیے، یعنی نفس کے خواہشات سے لڑتے رہیے، اپنے نفس کے خواہشات سے آپ ان کو دباتے چلے جائیے. یہ تزکیہ نفس کی تعلیم دی جا رہی ہے پریکٹیکل، جو ہمیشہ میں آپ سے کہتا ہوں. تزکیہ کیا ہے میرے محترم؟ برائی کی طاقتوں کو دبانا، یہ ہے برائی کی طاقتوں کو دبانا، یہ ہے اقتلوا انفسکم، اپنے خواہشات کو دبائیے، لڑیے ان سے. تزکیہ لڑتے رہیے اپنے خواہشات کو، یہ بہتر ہے. بتاؤں گا ابھی آپ کو، رک جائے. اچھا
اب میرے محترم آئیے خواہشات کا جو مسئلہ ہے، نفس کا مسئلہ، جی سورہ نجم کی طرف آئیے، تفسیر قرآن بالقرآن، سورہ نمبر 53 میرے محترم، سورہ نمبر 53 ہے اور آیت نمبر ہے میرے محترم 23۔ چلیے صاحب ماشاء اللہ، 53 کی 23 کھول لیجیے، سیکنڈ لائن ہے، فرمایا ان یتبعون الا الظن وما تہوی الانفس۔ یہ دیکھیں، یہ صرف پیروی کر رہے ہیں گمان کی، اور وما تہوی، اور جو ان کے نفس کی خواہشات ہیں ان کی پیروی کر رہے ہیں۔ جی نفس کے خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں میرے محترم، یہی کرتا ہے ما اعوذ باللہ انسان، جی اپنے خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ اچھا اب آئیے صاحب، یہ بچڑے کی عبادت سامری نے کیا کہا یہ بھی سن لیجئے، یہ بھی سن لیجئے۔ آئیے میرے محترم الحمدللہ، کھولیے سورہ طٰہٰ کی طرف آتے ہیں، الحمدللہ سورہ طٰہٰ کی طرف آئیے، پتہ چل جائے گا آپ کو کہ نفس سے کیا مراد ہے۔ جی سورہ طٰہٰ، سورہ نمبر 20، تفسیر قرآن بالقرآن، اور آیت نمبر 96 پہ آئیے، 96 کا لاسٹ پارٹ میرے محترم، سامری کیا کہہ رہا ہے؟ جی اس نے کہا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، یہ دیکھیں، اور اسی طرح سولت لی، آراستہ کر دیا تھا، لی میری نے، میرے نفس نے، یعنی میرے نفس کی خواہشات نے میرے لیے آسان کر دیا تھا، بہتر کر دیا تھا، آراستہ کر دیا تھا میرے لیے، کیا؟ بچڑے کو معبود بنانا، بچڑے کو خدا قرار دینا، یہ میرے خواہشات نفس کا نتیجہ تھا، جس خواہشات نفس کو میں نے امپلیمنٹ کیا، اور اس کی طریق اور اس کی وجہ سے لوگوں کو میں نے اپنے ساتھ جوائن کیا۔ تو یہی اشارہ مل گیا کہ آئندہ ایسا مت کیجیے گا آپ سب لوگ، یہی اشارہ دینا مقصود تھا، اقتلوا انفسکم، دبائیے اپنے خواہشات نفس کو، اس نے کہ یہی خواہشات نفس تھی سامری کی، سورہ نمبر 20، جی اور آیت نمبر 96، آیت نمبر میرے محترم 96 یاد رکھیے گا، کلیئر ہے۔ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، میرے نفس نے، میری خواہشات نفس نے مجھے آراستہ کر دیا، آمادہ کر دیا اس کام کے لیے، تو اشارہ مل گیا بچڑے کو معبود بنانے کے پیچھے سامری کی خواہشات نفس تھیں، نفس ہی تمام بتا دیا۔ سو نجم میں نفس ہی معاذ اللہ 53 کی 23، نفس کی خواہشات ہی انسان کو گمراہ کرتی ہیں، اس نے فرما دیا ختم کریے، دبائیے، لڑیے اپنے خواہشات نفس سے آئندہ بچنے کے لیے۔ یس جی آئندہ یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے، ہم نے پہلے ہی آپ کو معاف کر دیا، اعلان ہو گیا آیت نمبر 52 میں۔ اب آیت نمبر 54 میں اللہ تعالی آئندہ کا لاہ عمل بتا رہے ہیں کہ آئندہ آپ نے کیسی زندگی گزارنی ہے۔ ہم تمام کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ نجات اسی میں کہ اپنی نفس کی خواہشات کو دباتے چلی جائیے، نفس کی پیروی مت کرنا، خواہشات کی پیروی مت کرنا، خواہشات نفس کی پیروی کرنا انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ آپ کے سامنے ہیں تمام گمراہیاں جو دنیا میں ہو رہی ہیں، کیا ہے اس کے پیچھے؟ خواہشات نفس۔ یس مجھے اچھا لگتا ہے، بس مجھے اچھا لگتا ہے یوں کرنا، مجھے اچھا لگتا ہے ایسا کہنا، میری مرضی ہے نا صاحب۔ تمام دیر خواہشات پہ چل رہا ہے میرے محترم، خواہشات پہ، عملی طور پہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔
اور لوگوں نے بھی خوب میرے محترم انسان کی نفسیات سے خوب کھیلا ہے. جی جی بتا دیا کہ اگر انسان سے فنڈ وصول کرنا ہے، اس کی جیب خالی کرنی ہے، اس کو مسٹر پرفیکٹ کا لقب دے دو کہ یو آر اے پرفیکٹ ون، یو آر عقل کل، اور جنت بھی صرف آپ کے لیے. جنت تو ہی تقسیم ہو رہی ہے، پلیٹ صاف کر لو جنت مل جائے گی. بس اس میں پلیٹ صاف کرنے سے، اور بیچاری جو گھر والی زندگی بھر برتن دھوتی موسی، وہ کہاں جائے گی؟ پھر وہ تو اس کا کام ہی یہی ہے بیچاری کا، وہ نہیں جائے گی جنت میں. اگر میں کھاتے وقت اگر میں کھا رہا ہوں اور میں نے اگر پلیٹ صاف کر لی، جنت میں پہنچ جاؤں گا اس عمل سے. یہ ہماری سوچ میرے محترم. جی کھلواڑ ہے نا میرے محترم، کھلواڑ ہے. بس عمل کچھ نہیں کرنا ہے، اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آنی چاہیے. بس یہ باتیں کروا لیجیے، فلاں کام کر لیجیے سارے گناہ معاف، فلاں کام کر لیجیے 10 حج کا ثواب، فلاں کام کر لیجیے 70,000 حج کا ثواب. بتایا آپ کو، یہ ہمارے قرآن میں نہیں ہے میرے محترم. کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے کسی عمل کے ثواب کو کسی عمل کے دوسرے ثواب کے ساتھ جوائن نہیں کیا. یہ غیر قرآنی طریقہ ہے، یہودی روایات ہیں سب میرے محترم. جی جی ہر عمل کا اپنا ثواب ہے. بس کوئی عمل میں کسی عمل کے ساتھ کسی اور کا ثواب ایسا نہیں ہے قرآن میں، روایات میں خیر ہے. اسی میرے محترم اقتلوا انفسکم، عجیب عجیب روایات ہیں. بہرحال روایات اپنی جگہ، جو ان کو مانتے ہیں، ہمیں ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں الحمدللہ جو اللہ نے مجھے سجایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے. آپ ماننا چاہیں مانی، نہیں ماننا چاہتے کوئی مشکل نہیں ہے. تو محترم فرمایا اقتلوا انفسکم، دبائیے، بیکوز لڑیے، یہ بھی قرآن میں قتل لڑیے، دبائیے اپنے خواہشات نفس کو. تزکیہ کرنے کا پریکٹیکل طریقہ بتایا جا رہا ہے تاکہ آئندہ خیال تبھی دیکھیں کیا کہا، ذالکم خیر لکم. ذالکم کیا؟ ذالکم ایک دوسرے کو قتل کرنا یہ خیر ہے. آپ سوچئے اللہ تعالی تعلیم دیں گے سوسائڈ کرنا میرے محترم. ایک طرف تو آپ کے سوسائڈ کرنا حرام عمل ہے، ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ اللہ خود تعلیم دے رہے کہ خود سوسائڈ کرو، اپنے آپ کو قتل کرو. سوچئے نا صاحب، حرام عمل کیسے جائز ہو جائے گا؟ جی فرمایا گیا. چلیے سورہ النساء کی طرف آتے ہیں. چلیے وہ بھی ایک اچھی آیت ہے. دیکھیے ہمارے ہاں تضاد کتنا ہے میرے محترم. لا الہ الا اللہ. بس ہائے ہائے ہائے. اچھا صاحب، یہ صاحب یہ دیکھیں الحمدللہ. آئیے آیت نمبر النساء 4 ہے اور آیت نمبر 29 میرے محترم 29. یہاں فرمایا گیا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور مت قتل کرو اپنی جانوں کو. یہ بھی تو قرآن کی آیت ہے. 29 4 النساء 4 کی 29 پڑھ لیجئے. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. اب یہ آیت یہاں کیوں آئی ہے، اس کا سیاق و سباق وقت نہیں ہے میرے محترم، کیا کروں. بہرحال تو آ گیا لا تقتلوا انفسکم، مت قتل کرو اپنی جانوں کو. یہاں کہا جا رہا ہے قتل کرو. کیسے ممکن؟ ایک جگہ منع کیا گیا، ایک جگہ حکم الاؤ کیا جا رہا ہے. نہیں میرے محترم، اسی لیے میرے محترم آپ دیکھیے یہ تمام یہودی روایات ہیں. بدھزم میں اگر آپ پڑھنا چاہیں پڑھ لیجئے. بدھزم میں جو چائنیز لوگ ہیں، ان کی جو پوری تاریخ میرے محترم، اس میں یہی روایات چلی آ رہی ہے.
اپنے آپ کو قتل کرنا، ہم تو کہتے ہیں سوسائڈ کرنا ہے حرام عمل ہے، مگر ان کے ہاں دلیل ہے کہ اپنے آپ کو قتل کرنا بہت بڑا آنر ہے، اس کو نام ہی رکھا ہے آنر کلنگ. If you kill yourself, you are got a big honor. یہ دیکھا آپ نے، اپنے آپ کو قتل کرنا بگ آنر قرار دے دیا، اس کو کہتے ہیں آنر کلنگ. کسی کو نصیب ہوتا ہے، جی وہ شہادت سے بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے. تو قرآن نہیں تعلیم دیتا میرے محترم اپنے آپ کو قتل کرنے کی تعلیم. اعوذ باللہ. اللہ تعالی، اللہ نے پہلے ہی اگر معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ ایسی کوئی بات نہیں فرماتے. مگر ہمارے ہاں یہودی روایات کا اتنا میرے محترم اثر ہے. یہ دیکھیں جناب آدم اور ہماری ماں کو سزا کیا دی جا رہی ہے؟ ان کو برہنہ کر دو. یہ کون سی سزا ہے معاذ اللہ میرے محترم؟ اتنی توہین میرے محترم. یہی سزا آج دنیا میں سب سے بڑی سزا مانی جاتی ہے. انسان کو برہنہ کر دیا جاتا ہے، اس سے ذلت و توہین اعوذ باللہ کیا ہوگی. مگر وہ کہتے ہیں یہ تو قرآن سے ثابت ہے صاحب، اللہ تعالیٰ نے بھی یہی سزا دی تھی، آدم و حوا کو اللہ نے سزا دی تھی، ان کو برہنہ کر دیا تھا. ہم بھی اس اللہ تعالیٰ کی تعلیم پہ عمل کر رہے ہیں. دیکھا آپ نے میرے اللہ تعالیٰ کو بدنام کرتے ہیں معاذ اللہ. یہودی روایات انتہا تو یہ معاذ اللہ ہر جگہ برہنہ ہی ہے. اب یہ بھی روایت بنا لی اعوذ باللہ کہ قیامت کے دن بھی سب لوگ برہنہ ہوں گے. اعوذ باللہ اعوذ باللہ. کیا ہے میرے محترم، یہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اسی طریقے سے محترم اپنے آپ کو قتل کرنا اللہ تعالیٰ کی تعلیم نہیں ہو سکتی میرے محترم. اللہ تعالیٰ تو جان بچانا سکھاتے ہیں میرے محترم. جی بتایا جی، مردار گوشت، سور کا گوشت، جو 4 چیزیں حرام قرار دی گئیں، ان کو اپنی جان بچانے کے لیے الاؤ کر دیا گیا. تو اللہ رب العزت والجلال جان بچاتے ہیں، جان کو ختم کرنے کی تعلیم نہیں دیتے، نہ اکارڈنگ قرآن. اور آپ کو بتا دیا میرے محترم انتہا تو یہ ہے، یہاں تک کہ اجازت دے دی گئی کہ اگر آپ اپنی جان بچانے کے لیے اپنی زبان سے کلمہ کفر بھی ادا کر دیں تو کوئی حرجہ نہیں ہے. ادا کر دیجئے کلمہ کفر، جان بچا لیجئے اپنی. سورہ النحل ہے میرے محترم، سورہ النحل 16، سورہ النحل 16 ہے میرے محترم. اور یہاں دیکھیں آیت نمبر 106 ہے، 106 16 کی 106 کھول لیجیے. فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. فرمایا اگر آپ کا دل مطمئن ہے ایمان سے، اپنی جان بچانے کے لیے آپ کو مجبور کیا جا رہا ہے کلمہ کفر ادا کرنے کے لیے، کلمہ کفر ادا کر لیجیے، جان بچا لیجیے. ہمیں آپ کی جان بچانا مقصود ہے. جی سور کا گوشت کھا لیجیے اپنی جان بچانے کے لیے. مردار کھا لیجیے اپنی جان بچائیے. کیوں اجازت دی؟ بتائیے نا سر، کیوں اجازت دی؟ بے شمار آیات میں سورہ بقرہ میں، المائدہ میں، ہر جگہ ہے نا، پڑھ سکتے ہیں آپ. 4 چیزیں جو حرام ہیں اس کے فوراً بات آتا ہے فمن اضطر، جو مجبور ہو جائے، غیر باغ تو کوئی حرج نہیں، جان بچائیے. قرآن کی تعلیم ہے جان بچانا، یہودی تعلیمات ہیں اپنی جان کو قتل ختم کریے. اور روایات بنا لی ہمارے ہاں کہ صاحب ہم تو آئے ہیں دنیا میں قتل ہونے.
ہم آئے دنیا میں قتل ہونے. بچپن سے جب آپ یہ ذہن میں ڈالیں گے کہ آپ آئے ہیں قتل ہونے، آپ کو قتل ہونا ہے، آپ کو اپنی جان قربان کرنی ہے، تو میں زندگی سے کیسے محبت کروں گا؟ کیسے بھی میں زندگی سے محبت کروں گا میرے محترم؟ اس لیے آپ دیکھیے آیت دیکھیے، ذالکم، تو کیا ذالکم، کیا قتل کرنا خیر ہے آپ کے لیے؟ آپ بتائیے قتل کبھی خیر ہو سکتی ہے؟ نہیں میرے محترم. جی ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ وہ بہتر ہے آپ کے لیے. کیا وہ قتل کرنا اپنے آپ کو، سوسائڈ کرنا؟ نہیں میرے محترم. اب تزکیہ نفس کرنا، اپنے خواہشات کو دبانا، اپنے خواہشات سے لڑنا اور ان کو دبانا، یہی بہتر ہے آپ کے لیے، آپ کے رب، آپ کی باری تعالیٰ کی نظر میں. یعنی تزکیہ نفس یقیناً. مگر میں نے آپ سے کہا نا، تزکیہ، اس کو تذکرہ ہی نہیں ہے میرے محترم. جی کسی کو پتہ ہی نہیں ہمارا مقصد حیات، ہمیں جو ٹارگٹ دیا گیا. لوگ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں دنیا میں کیوں آئے ہیں. نہیں صاحب، ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ قرآن میں بتا دیا کہ ہم کیوں آئے ہیں. اب آپ کو کوئی مقصد نہیں مل رہا، آپ کی مرضی ہے میرے سرکار، مگر قرآن نے تو بتا دیا کہ ہم نے آپ کو کیوں بنایا ہے. سورہ الشمس 91 سورہ نمبر اور آیت نمبر 9، مقصد حیات، ٹارگٹ کیا دیا گیا؟ قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہوا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. نفس کا تزکیہ کرنا ہمارا مقصد حیات ہے میرے محترم، یہ ہمارا گول آف لائف ہے. کبھی کسی نے نہیں بتایا. لوگوں نے کہا کہ گول آف لائف نماز روزہ ہے، وہ پڑھتے رہیے بس. نماز روزہ ہے، کسی نے نہیں کہا تزکیہ نفس ہے، کسی نے نہیں کہا. اور یا پھر مقصد حیات دین کو قائم کرنا ہے اور حکومت حاصل کرنی ہے اور بادشاہ بننا ہے اور لوگوں پہ پھر دین مسلط کرنا ہے. دیکھا آپ نے؟ تبھی میرے محترم پورے قرآن میں آتوا الزکوٰۃ کا مطلب زکوٰۃ مال کی طرف لے گئے، حالانکہ مقصود نہیں ہے. جہاں بھی آتوا الزکوٰۃ آتا ہے اس سے مراد نفس کا تزکیہ کرنا ہے میرے محترم. تبھی تو اس کو بار بار دہرایا گیا. ٹارگٹ ہے زندگی کا، مقصد حیات میرے محترم. اسی نے کہا گیا وہ مقصد حیات، ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم. اب یہ دیکھیے، یہ بات مکمل ہو گئی. اب اگلی بات فا استئناف فرمایا، فتاب علیکم. پھر وہی بات، یہ دیکھیے اللہ تعالی نے آپ کا رجوع قبول فرما لیا. یس، فتاب علیکم آیت نمبر 52 سے جوڑ لیجیے اس کو. عفونا عنکم. کچھ لوگوں کا خیال ہے، کہتے ہیں تقدیم و تاخیر ہوئی ہے آیات میں. بہرحال الحمدللہ بظاہر تو نظر نہیں آتا ہے کوئی تقدیم و تاخیر نہیں ہوئی ہے. شان کریمی اور رحیمی کا تذکرہ ہے. آیت نمبر 52 میں اعلان فرما دیا گیا. آیت نمبر 54 میں وہ اسی بات کو ان ڈیٹیل بیان کیا گیا اور آئندہ کا لاہ عمل بتایا گیا کہ آئندہ آپ بچڑے کی عبادت سے یا کسی بھی گناہ سے یا خطا سے کیسے بچ سکتے ہیں. اس کے لیے اپنے خواہشات نفس کو لڑیے، اپنے خواہشات نفس سے دبائیے، اپنا نفس کا تزکیہ کرتے رہیے. یہ آپ کی نجات کا ذریعہ ہے. اگر آپ ایسا کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے توبہ کا اعلان ہو رہا ہے. فتاب علیکم، اللہ نے توبہ آپ کو عطا فرما دی. جی میری محترم، یہ فا استئناف ہے. اس میں یہ ہرگز اشارہ نہیں باللہ کہ اگر آپ نے یہ کیا
تو یہ ہوگا نہیں میرے محترم، یہ فا جواب الشرط نہیں ہے، سمجھ لیے؟ ریلی کوئی ثابت کر دے کہ یہ فا جواب الشرط ہے، ہرگز نہیں۔ آپ سیاق و سباق کر لیجئے، ذالکم خیر لکم عند باریکم الگ جملہ، فتاب علیکم الگ جملہ ہے میرے محترم جی۔ یہ فا استئناف ہے، کچھ لوگوں نے اس کو فا جواب ملانے کی کوشش کری، جیسے اوپر کی آیت تھی، نہیں وہ الگ ہے میرے محترم۔ یہ دیکھ، انکم ظلمتم انفسکم فتوبو، یہ جو ہے یہ میرے محترم یہ فتوبو یہ ہے فا جواب الشرط میرے محترم جی۔ اور بتایا تھا آپ کو فتوبو فقتلو، یہ فا یہ بھی جواب الشرط تھی، اس نے کہ توبو سوری فتوبو میں فا استئناف ہے، یہ امر ہے، طلب ہے، فقتلو یہ فا جواب الطلب میں ہے، مگر فتاب علیکم یہ فا استئناف ہے۔ ایک نیا جملہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ عطا کر دی آپ کو، فعل ماضی کا صیغہ ہے۔ عفونا عنکم 52 تفسیر قرآن بالقرآن سے جوڑیے، عفونا عنکم درگزر کر دیا، ابتداءً یہی شان کریمی اور رحیمی ہے، مگر ہمارے لوگ نہیں چاہتے نا، جس طریقے سے وہ ہر بات پہ لوگوں کو جہنم پہنچانے کی تیار بیٹھے ہیں، اسی نے انہوں نے بھی وہ اللہ تعالیٰ کو بھی اسی طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ نہیں صاحب اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ ایسے نہیں قبول کری، کہا قتل کرو اپنے آپ کو، پھر سب قتل ہو گئے، پھر زندہ ہو گئے، پھر پتہ نہیں کیوں میرے محترم۔ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی اور رحیمی بیان کرنے کے لیے نہیں تیار نا جی، بیکوز اگر یہ کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اتنے بڑے گناہ کو، شرک جیسے گناہ کو اللہ تعالیٰ نے ابتداءً درگزر کر دیا، ان کے توبہ مانگنے سے پہلے ہی درگزر کر دیا، یہی ماننے کے تیار نہیں ہیں لوگ، تبھی روایات کا سہارا لیتے ہیں۔ اگر شان کریمی اور رحیمی کو سمجھ لیتے تو ضرورت نہ ہوتی۔ تبھی دیکھو میرے محترم، اب آپ کو دلیل دیتا ہوں جی، اب دلیل دے رہا ہوں میں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ ابتداءً معاف فرماتے ہیں، ابتداءً انسان کی توبہ کرنے سے پہلے ہی ابتداءً، ٹھیک ہے، اس کی دلیل وہی آیت الحمدللہ سورہ الزمر کھول لیجئے 50 جی، سورہ الزمر میرے محترم 39 اور 53 آیت نمبر کی طرف آئیے جی، 53 آیت نمبر اور سو نمبر 39 سورہ الزمر۔ چلیے، فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، فرما دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں کے ساتھ بہت زیادہ گناہ کیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے رحمت سے مایوس مت ہوئیے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف بخشنے والے ہیں، اور بتایا نہ صرف بخشنے والے بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں بدلنے والے ہیں۔ اب اس آیت نمبر 53 میں بتائیے کہاں ہے کنڈیشن کہ توبہ کریں گے تو معاف کروں گا، کہاں ہے بتائیے؟ عام اعلان، بغیر توبہ کیے جی، یہ دلیل الحمدللہ، اس کو آرام سے آپ پڑھیے، سمجھیے، اور ریلی اگر آپ کو کچھ بات سمجھ میں آتی ہے بتائیے مجھے، ہو سکتا ہے میری ذہن میں نہیں آیا ہو، کوئی حرج نہیں، اللہ جس کو چاہیں اللہ تعالی علم عطا کر سکتے ہیں، یہ کوئی جاگیر نہیں ہے میرے محترم، نہ نہ نہ۔ اگر آپ کو اس آیت میں نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ توبہ کیجئے تب میں بخشوں گا تمام گناہوں کو، دکھا دیجئے، ہرگز نہیں میرے محترم، عام اعلان ہے،
اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوئیے، اور بے شک اللہ تعالی بخش دیتے ہیں تمام گناہوں کو ابتداءً، آپ کی توبہ کرنے سے پہلے۔ یہی ہمارے رب ہے میرے محترم جی، ہم تو اس رب کو مانتے ہیں جی جی، اس رب کو نہیں جو بعد کے مسلمانوں نے بنایا ہے الجبار القہار، اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ وہ رب بنایا ہے روایات سے، ہم جس رب کو مانتے ہیں میرے محترم وہ ہیں جو کتاب الہی میں ہیں میرے محترم۔ بس ہم کتاب الہی کی رب کو مانتے ہیں، ہمیں یہ رب ہیں ہمارے، روایات کے رب نہیں۔ روایات کے رب انہی کے رب ہے جنہوں نے ان کو بنایا ہے روایات سے۔ تو یہ دلیل آپ کو مل گئی میرے محترم کہ اللہ تعالیٰ ابتداءً اللہ تعالیٰ نے درگزر کر دیا تھا، معاف فرما دیا تھا۔ یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی یہ کنڈیشن لگانا کہ صاحب جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے جی تو آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی، نہیں بخشے جائیں گے آپ، ہرگز نہیں۔ آیت نمبر 53 اس کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ ابتداءً توبہ مانگنے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ درگزر فرما دیتے ہیں اور معاف فرما دیتے ہیں۔ وہی بات یہیں آئی، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی ہیں، یہ ہے تأکید انفسائز کرنے کے لیے، بے شک وہی ہیں، بے انتہا التواب، صیغت مبالغہ، بے انتہا توبہ عطا فرمانے والے، اور بے شک وہی ہیں الرحیم، بے انتہا اور مستقل پیار فرمانے والے۔ تو صاحب جو ذات عالیہ بے انتہا اور مستقل پیار فرمانے والے ذات عالیہ ہیں، جو بے انتہا جی توبہ فرمانے والے ہیں، تو وہ ابتداءً توبہ کیوں نہیں عطا کر سکتے؟ قرآن سے تو یہ ثابت ہے، آج کے ایسے ثابت ہو گیا۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔